امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی آیت کے تحت قیامت کا ایک منظر لکھا ہے کہ جب انسانیت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی تو اس وقت 7 مراحل پر انسانوں کے 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ پل صراط پر گزرنے والے سارے کے سارے انسان ہی ہوں گے، جس میں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ تو پہلے مرحلے پر ہی جہنم کے اندر گر جائیں گے، لیکن جو مسلمان ہوں گے پھر مسلمانوں میں بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی ساری امتوں میں جتنے بھی صاحب ایمان ہوں گے، پھر ان کے 7 اعمال کی 7 جگہوں کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر انسان کے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ ایمان خالصتاً اللہ کے لیے تھا یا اللہ کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم نے ان کو منافق کہا ہے، اس لیے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے کے یہ قادیانی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ کلمہ بھی ہماری طرح ہی پڑھتے ہیں، ہمارا جو مسلمانوں کا کلمہ ہے وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور عبادات بھی وہ ہماری طرح ہی کرتے ہیں، اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں کی طرح وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اور کلمہ بھی وہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو بھی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلام اور ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے کے روافض ہیں، وہ بھی بعض عقائد ان کے ایسے ہیں کہ جو عام مسلمانوں کے ہیں اس طرح کے ان کے عقائد نہیں ہیں، ان سے مختلف ہیں، اور وہ ان عقائد کی بنیاد پر ان کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلے مرحلے کے اوپر ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، پل صراط کے پہلے مرحلے کے اوپر، کہ اس بندے کا جو ایمان ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا یا نہیں تھا، کہ وہ ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے اقرار باللسان کا، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور اس میں تو سارے ہی شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا منافقین ہوں۔ یہ پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا جو درجہ ہے، یہ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہے، لیکن جو دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب کا، یہ دوسرا درجہ ہے، تو اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے۔ اگر ایک انسان کو اقرار باللسان کا درجہ تو حاصل ہے،
لیکن تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق کرنے کا درجہ حاصل نہیں ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. یوں سمجھ لو کہ پھر وہ منافقین کی فہرست میں داخل ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے، دیہاتی تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مختلف قسم کے مطالبات کرنے لگے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبات پورے کر دیتے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں یا ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ان کو عنایت فرما دیتے تو وہ خوش رہتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیتے چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر احسان جتلانے بیٹھ جاتے کہ دیکھو جی ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہماری ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا. تو اس طرح وہ بہت تنگ کرنے لگے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تنگ ہو گئے تو پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے قرآن پاک اتار دیا. فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو دیہاتی لوگ آئے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے اسلمنا کہ ابھی تک تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، کہ ابھی تک تم نے صرف اور صرف اپنی زبان سے اقرار کیا ہے. ولیکن قولوا اسلمنا، کہ ابھی تک تم نے صرف اور صرف اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، تمہیں پہلا درجہ تو حاصل ہو گیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک داخل نہیں ہوا اس لیے کہ تم نے دل سے اس کی تصدیق نہیں کی. تو ایمان کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ اقرار باللسان کا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب کا کہ دل سے اس کی تصدیق کرنا. اگر پہلا درجہ انسان کو حاصل ہے اقرار باللسان کا، زبان سے اقرار کرنے کا درجہ حاصل ہے، تو وہ انسان کامل مسلمان نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل گواہی نہ دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی. اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. اور انسان کا یہ جو دل ہے یہ ایمان کا محل ہے، ایمان کا جو صرف اور صرف ایمان سے ہی بھرتا ہے. یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے. جتنا بھی یہ دنیا کے اندر آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یا مال و اسباب ہے یا انسان کی اولاد ہے، ان سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے. اگر پوری کی پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری کی پوری دنیا، کوئی بھی مسلمان نہ ہو سوائے ایک مسلمان کے، پوری دنیا کے مقابلے میں صرف ایک آدمی ہو کلمہ گو ایمان والا، تو پوری دنیا کے کافر مل کر مقام و مرتبے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس ایک ایمان والے کا. یعنی اتنا قیمتی ہے انسان کا ایمان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کل قیامت کے دن 99 دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا. 99 دفتر، بڑے بڑے دفتر، پوری ایک کتاب، ایک دفتر ایک کتاب ہوتی ہے پوری.
تو 99 دفتر وہ گناہوں کے لے کر آئے گا، اور پھر اس کے نامہ اعمال کو میزان عمل کے اوپر تولا جائے گا، اور اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، چھوٹی سی پرچی۔ وہ پرچی دوسرے پلڑے میں ڈالے گا تو 99 دفتر، جو گناہوں کے دفتر والا پلڑا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، اور وہ چھوٹی سی پرچی والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ پھر وہ آدمی سوال کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک طرف میرے 99 دفتر ہیں گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پرچی ہے، یہ چھوٹی سی پرچی میں کیا کچھ ہے کہ جس نے دوسرے پلڑے کو جھکا دیا اور گناہوں والے پلڑے کو اٹھا دیا؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میزان عمل کے ایک پلڑے کے اندر پوری دنیا کو رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، یہ زمین جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ آسمان جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وہ سارے کے سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے، تو کلمے والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ بھئی ان کو چھوڑ کے آئے ان کے گھر میں، ان کو پکڑ کے چھوڑ کے آئے، ان کو اپنے بچے نہیں پکڑ سکتے، چھوڑ کے ان کو گھر میں، ان کو ڈھک کے رکھو ان کو۔ یعنی انسان کا جو ایمان ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک طرف پوری کائنات ہو ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف صرف کلمہ ہو، تو کلمے والا پلڑا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ یعنی اتنا بھاری اور قیمتی ہے انسان کا ایمان۔ اور اسی طرح ایمان جو ہے وہ دو طرح کا ہے، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ ایمان جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے ایمان بالمشاہدہ، اور ایک ہے دوسرا ہے ایمان بالغیب۔ ایک ایمان بالمشاہدہ یعنی دیکھ کر کسی چیز کو ماننا، یہ ایمان بالمشاہدہ اس کو کہا جاتا ہے، اور دیکھ کر کسی چیز کو ماننا یہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ایمان بالغیب، کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ہم نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خبر دے دی ہے، اور ہم نے اس کو مان لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ مثلا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر، تصدیق کے اوپر ہم نے فرشتوں کو مان لیا، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ وَکُتُبِہِ، اور اسی طرح جو سابقہ کتابیں آئی تھی، تورات، انجیل، زبور، ہم نے آج تک ان کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی اور تصدیق بھی فرما دی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر اور تصدیق کے اوپر ان کتابوں کو مان لیا، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہم نے آج تک ان کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور تصدیق فرمائی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور تصدیق کے اوپر ان رسولوں پر ایمان لے آئے، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور اسی طرح دن آخرت پر ایمان لانا، ہم نے دن آخرت کو نہیں دیکھا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لے آنا،
والبعث بعد الموت، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آنا کہ ہم نے آج تک آخرت کے دن کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور تصدیق کو مانتے ہوئے ہم نے آخرت کے دن کو مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو ایمان بالمشاہدہ یعنی دیکھ کر کسی چیز کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے گا اور قبر میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو پھر وہ التجا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اتنی مدت کے لیے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکوں۔ میں 2 رکعت یعنی اتنی اہمیت اس کو 2 رکعتوں کی معلوم ہو جائے گی کہ پھر وہ التجائیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی یہ میرا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہاری اگر 30 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، 50 سال کی تھی یا 100 سال کی تھی، اس میں تم کئی 100 رکعتیں نوافل کی پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے میری بات اس وقت نہیں مانی تھی، اور اب جو میرا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، اس لیے کہ اب تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور اس لیے تم التجائیں کر رہے ہو۔ تو دیکھ لینا اللہ تعالیٰ، دیکھ کر ماننا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی ایمان بالمشاہدہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم فرماتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان قابل قبول ہے وہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے۔ اس بات کو مزید ایک مثال سے سمجھے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید وہ دریا کے کنارے پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ دیکھا کہ بہلول، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجذوب اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر تھے، اور ان کو عمومی طور پر کیونکہ مجذوب آدمی تھے ان کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک ان کی اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو ایک چھڑی دی جس کے سہارے چلتے ہیں، عصا جس کو کہا جاتا ہے، وہ چھڑی دی، تو کہا کہ اے بہلول تم سے زیادہ بے وقوف تمہیں دنیا کے اندر جو آدمی نظر آئے یہ چھڑی اسی کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی رکھ لی، چلے گئے، اور اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گئے، بڑے سخت بیمار ہو گئے کہ سفر آخرت تھا ان کا، اتنے بیمار ہوئے۔ تو بہلول آئے اور پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ بہلول سفر کی تیاری ہے، سفر آخرت کی تیاری ہے۔ تو بہلول کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں پر کوئی فوجی بھیجے ہیں، وہاں پر کوئی خیمے لگوائے ہیں، یا وہاں پر کوئی صفائی وغیرہ کا انتظام و انصرام کیا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول کیسی باتیں کرتے ہو تم، وہ تو سفر ایسا ہے کہ وہاں پر اکیلے ہی انسان کو جانا پڑتا ہے، وہاں پر کوئی فوج کام نہیں آتی، فوج نہیں بھیجی جاتی، کوئی خیمے نہیں لگائے جاتے، کوئی چھولداریاں نصب نہیں کی جاتی، وہاں پر تو انسان اکیلا ہی جاتا ہے۔ تو بہلول نے وہ چھڑی بغل میں دبائی ہوئی تھی وہ نکالی اور خلیفہ ہارون رشید کو پکڑا دی اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ تم سے زیادہ تمہیں جو بے وقوف آدمی نظر آئے اس کو یہ چھڑی دینا، میں نے دنیا کے اندر آپ سے بڑا بے وقوف آدمی اور کوئی نہیں دیکھا۔ امیر المومنین
میں نے آپ سے بڑا بیوقوف آدمی اور کوئی نہیں دیکھا دنیا کے اس دنیا میں، کہ آپ دنیا کا ایک معمولی سفر کرتے تھے تو ایک ہٹو بچوں کی صدا ہوتی تھی اور آپ کے آگے پیچھے فوجی ہوتے تھے، اور پہلے فوجی دستے بھیجے جاتے، جہاں پر آپ جاتے تھے وہاں پر فوجی دستے بھیج کر سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر خیمے لگائے جاتے تھے، چھوڑداریاں نصب کی جاتی تھی، اور تب پھر آپ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم تھا کہ سفر آخرت جو بہت بڑا سفر ہے، وہاں کے لیے تو آپ نے کوئی انتظام و انصرام نہیں کیا، اس لیے اس دنیا کے اندر آپ سے بڑا بیوقوف آدمی اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ چھڑی آپ ہی رکھ لیجئے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے لیکن تم تو بہت دانا آدمی ہو۔ تو بہرحال کئی واقعات ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ بازار سے آ رہے تھے، بڑی کمال کی بات ہے، بازار سے آ رہے تھے، کسی نے پوچھا بہلول کہاں گئے تھے؟ کہ جی بازار میں گیا تھا اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا کیا ہوا، صلح ہوئی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بندے نہیں مانتے۔ دنیا کے اندر اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بندے جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد قبرستان سے آ رہے تھے، پھر اسی آدمی نے سوال کیا بہلول کہاں گئے تھے؟ کہا جی قبرستان میں گیا تھا اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ تو اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ صلح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بہلول کہنے لگا کہ اب بندے تو مانتے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا، کیونکہ اب قاعدہ قانون بدل چکا ہے۔ بہت دانا قسم کے آدمی تھے۔ تو بہرحال وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، تو وہ دریا کے کنارے کے اوپر بہلول رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے مکان بنا رہے تھے ریت کے۔ عموماً ہم بھی اپنے زمانے میں جب چھوٹے ہوتے تھے بناتے تھے ریت اوپر پاؤں کے اوپر رکھ کے پھر پاؤں کھینچ لیتے تھے تو وہ ایک خیمہ سا بن جاتا تھا چھوٹا سا، تو اس طرح کے وہ بنا رہے تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مکان بنا رہا ہوں ریت کے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا جی بیچوں گا، اور جو آدمی لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی اس کی قیمت ہے 1 درہم، 1 درہم اس کی قیمت ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول چونکہ مجذوب آدمی ہے اور بیوقوف آدمی ہے تو اس کی بات کا کیا یقین ہے؟ خلیفہ ہارون رشید آگے چلا گیا، پیچھے سے اس کی بیوی آئی زبیدہ خاتون، اس نے دیکھا کہ بہلول مکان بنا رہا ہے ریت کے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جی مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا، اور جو لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اس نے زبیدہ خاتون نے بھی پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی اس کی قیمت ہے 1 درہم۔ تو زبیدہ خاتون نے وہ 1 درہم بہلول کو دیا اور چلی گئی، اور اللہ کی شان کے رات ہو گئی، خلیفہ ہارون رشید سویا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے، اور جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے، بڑا حسین و جمیل خوبصورت، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے دل کے اندر خیال آیا کہ میری بیوی کا محل ہے، مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی گیٹ کے اوپر پہنچا تو وہاں پر فرشتے کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ تو خلیفہ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے، میں کیسے نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا جی یہ یہاں کا قاعدہ اور قانون اور ہے، دنیا کا قاعدہ اور قانون اور ہے، یہاں کا قاعدہ اور قانون اور ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید ذرا زبردستی کرنے لگے بادشاہت کے زوم میں، تو فرشتے نے دھکا دیا، تو جیسے ہی دھکا دیا تو خلیفہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو ان کو سارا منظر وہ پچھلا یاد آ گیا کہ زبیدہ نے بہلول سے وہ مٹی کا ریت کا مکان خریدا تھا، خیمہ خریدا تھا، اور پھر شاید بہلول نے دعا کی اور وہ دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کاش کہ میں بھی 1 درہم کے بدلے میں وہ مکان خرید لیتا اور میرے لیے بھی بہلول دعا کر دیتے۔ خیر وہ سارا دن اس نے گزارا بڑی بے چینی کے اندر، اور پھر جب شام کا ٹائم ہوا دوبارہ نکلے سیر کرنے کے لیے دریا کے کنارے پر، دیکھا کہ بہلول اسی حالت میں بیٹھے وہ محل بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں ریت کے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پھر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی مکان بنا رہا ہوں، وہ جو خریدے گا اور میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟
تو بہلول نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کل تو تم 1 درہم میں دے رہے تھے اور آج ایک مٹی کے مکان کی چھوٹا سا جو خیمہ ہے، چھوٹا سا مکان، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت کہہ رہے ہو۔ تو بہلول نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا امیر المومنین کل بغیر دیکھے سودا تھا، آج تم دیکھ کر آئے ہو، اور دیکھ کر ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان بالمشاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے نا جی۔ یہ الہاد پرستی، یاد رکھیں کہ یہ الہاد پرستی کا جو دروازہ ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہے، کہ میں دیکھوں گا، دیکھ کر مانوں گا۔ جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تب میں اللہ تعالیٰ کو مانوں گا، اور میں اسی طرح ملائکہ کو دیکھوں گا تب میں مانوں گا۔ یہ الہاد پرستی کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان بالمشاہدہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایمان بالغیب قابل قبول ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے مرحلے کے اوپر، پل صراط کے پہلے مرحلے کے اوپر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور پھر اسی طرح مرحلہ وار جو ہے انسان کے دیگر اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعہ کو آگے لے کر چلیں گے۔